بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک چوراہے پر ایک درخت ہے مضبوط سا، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باندھا ہوا ہے اس درخت سے، اور تمام کفار مکہ جو ہیں اس درخت کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور عمار بن یاسر کو مار رہے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے۔ مکے کے بڑے بڑے جو جرنیل ہیں اس وقت کے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ سارے لوگ عمار بن یاسر کی پٹائی کر رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا۔ کون امیہ؟ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے، بلال ان کے غلام ہیں۔ اب بلال پیچھے پیچھے، امیہ آگے آگے، رواج کے مطابق کہ غلام پیچھے چلتے ہیں۔ اب جب وہ عمار بن یاسر کی پٹائی کرنے والوں نے امیہ کو دیکھا، امیہ بھی مکے کے بڑے سرداروں میں سے، چودھریوں میں سے ایک ہے، تو اس کو آواز ماری بھی یہاں ہو۔ تو اس نے دیکھا بھئی تماشا لگا ہوا ہے، پٹائی ہو رہی ہے۔ تو ابو جہل نے اسے کہا امیہ سے کہ میرے بھائی، میرے دوست، ہم اس کو پٹائی کر رہے ہیں، مان نہیں رہا۔ یہ جو تمہارا غلام ہے بلال، یہ طاقتور ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، تو اس کو بولو کہ درہ لے کے اس کی پٹائی کرے، اس کی کھال ادھیڑے۔ اچھا، ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ لیکن جو درخت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا ہے کہ بلال میرا ایمان والا بھائی ہے۔ اب جب ابو جہل نے یہ کہا تو امیہ نے اپنے غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ، عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑ دو۔ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے مجھے کہا کہ عمار، یہ بلال تجھے مارے گا نہیں، اور اگر یہ تجھے نہیں مارے گا تو یہ سب مل کے بلال کو ماریں گے۔ تو آخر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے تو عمار بن یاسر کے قدموں میں درہ گرا ہوا تھا، درہ اٹھانے کے لیے جب جھکے نا، تو سیدنا عمار بن یاسر نے دھیمی آواز میں کہا بلال میرے بھائی، اللہ کے واسطے مجھے دو چار درے مار دو تاکہ تمہارا راز نہ کھل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک نگاہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ڈالی، اور پھر درہ تیز تیز گھمانے لگے، اور پھر ابو جہل، عتبہ اور ولید کی طرف دیکھا، اور تیز درہ گھما کے بڑی طاقت کے ساتھ ابو جہل کی طرف پھینکا، اور فرمایا تو کی سمجھتا ہے یاسر کلہ، میں بلال جو ہوں وہ یاسر کے ساتھ ہوں، بلال کے ساتھ، بلال یاسر کے ساتھ ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اس قصے کی تشریح نہیں کروں گا، جن کو نہ سمجھ آئے بات ان کو پھر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھابڑی میں کھجوریں بیچتے ہیں،
تو ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسلمہ کذاب کو میری چٹھی کا جواب دے کے آئے، اس کو ایک خط بھیجنا ہے میں نے۔ تو عمار بن سیدنا حبیب بن زید جو ہے نا منہ میں کھجوریں ہیں، ہڑبڑا کے اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ کئی صحابہ اکرام ہنس پڑے، فرمایا بھلے آدمی یہ کھجوریں تو کھا لیتا ہے، یہ بھی منہ میں سے گر رہی واپس۔ فرمایا نہیں، اگر اتنا انتظار کرتا تو میری جگہ کوئی اور بازی لے جاتا۔ اب وہ خط کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ ایک شخص ہے جس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا اعلان کیا، اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھنے کی گستاخی کی ہے کہ آپ مجھے بھی نبی مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب لکھا ہے۔ کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، بے ایمان کو کہتے ہیں۔ اور حبیب بن زید چھابڑی میں کھجوریں بیچتا ہے، پھڑی لگاتا ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خط کی ذمہ داری مل گئی۔ جب خط لیا تو حبیب بن زید کی چال ڈھال ہی بدل گئی۔ وہ کمزور سا نظر آنے والا بندہ چھاتی تان کے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ جب گھوڑے پہ بیٹھے ایسے پتہ لگا کوئی جرنیل جا رہا ہو، ہاتھ میں نیزہ لے کے سفر کر کے کذاب کے محل پہ پہنچے۔ اس کی ریاست ہے، دربار لگا ہوا ہے، پیغام پہنچایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی آئے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حبیب بن زید جب پہنچے کذاب کے دربار میں تو اتنی زور سے نیزہ فرش میں مارا کہ فرش پھٹ کے وہ نیزہ زمین میں دھس گیا۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تمہارے لیے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ بڑا مغرور تھا، تو مغرور بادشاہ نے کہا کہ ہم خط نہیں پڑھیں گے، تم خود پڑھ کے سناؤ۔ اب جب سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھنا شروع کیا، اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام۔ ابھی اتنا ہی پڑھا تھا، اس کی تو بے عزتی ہو گئی، کیونکہ کذاب تو بے ایمان کو کہتے ہیں، جھوٹے کو کہتے ہیں، مکار کو کہتے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، اس کے وزیر بیٹھے ہیں، سپاہی بیٹھے ہوئے، بے عزتی ہو گئی۔ فوراً گرج کے کہنے لگا یہ تم نے کیا پڑھا ہے، اپنے الفاظ واپس لو۔ سیدنا حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ خبردار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جو لکھ دیا وہ حق ہے، ہم ان الفاظات کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا اوے تینوں ڈر نہیں لگتا؟ جو دشمن بادشاہ تھا اس نے ایک بات کہی، تاریخ میں اس کے لفظ محفوظ ہیں۔ اس نے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اوے تینوں ڈر نہیں لگتا، تو کلّا تھے بھئی، تو ہمارے دربار میں اکیلا، یہ چاروں طرف میرے جرنیل کھڑے ہیں، میری فوج کھڑی، میری ریاست میں ہے تو، اور تجھے ڈر نہیں لگتا؟ قربان جاؤں سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کو نظریہ دیا۔ فرمایا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہو اس کو اور کسی سے پھر ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب نے جلاد کو بلایا، کہنے لگا اسے ڈرانا ہے، سیدنا حبیب بن زید کو ڈرانا ہے ان کو۔ تو جلاد کو کہا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹو، ایک ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر پوچھا ڈر نہیں لگ رہا اب تجھے کہ ہم تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے؟ کہنے لگا وہ کذاب، میں جب مدینے سے چلا تھا میرے تو 6-7 بچے ہیں، 1-2 تو ابھی رڑتے پھرتے ہیں، وہ مجھے صحیح طرح پکار نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مجھے اپنے بچے نہیں یاد آ رہے، تو اپنے آپ سے ڈرانا چاہ رہا ہے مجھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا کاٹا، پھر دونوں کوہنیوں سے بازو کاٹے گئے، کندھے کاٹے گئے، پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں۔ سیدنا حبیب بن زید کی شہادت تک جسم کے بے شمار ٹکڑے کیے گئے۔ شہادت سے پہلے بھی آخری لفظ فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہو اسے دنیا کے بادشاہ ڈرا نہیں سکتے۔ یہ لا مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر آئے شام کے وقت، تو ان کی والدہ نے کہا بلال یہ تجھے روز مارتے ہیں جو مکے والے، روزانہ تو مار کھا کے آتا ہے، تو میں سوچتی ہوں ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔
اب جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی زبان سے یہ بات سنی تو تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. فرمانے لگے امی جی سچ سچ بتاؤ یہ بات تمہیں سمجھائی کس نے؟ اماں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا ہم شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، اماں یہ بات کس نے سمجھائی ہے تمہیں؟ سمجھ گئے کہ یہ ماں کا خود کا آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو دھن دولت نہیں ہے، غریب ہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، نہ کوئی زمین جائیداد ہے، نہ مویشی ہیں. تو ماں سے پوچھا کہ اماں جی یہ کس نے سمجھایا آپ کو کہ ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا آج مکے کا جو گورنر ہے نا ابو جہل، جو متولی ہے بیت اللہ کا، اور اس کے جتنے بھی وزیر ہیں، جتنے چودھری ہیں مکے کے، جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو لہب کی اولاد بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، امیہ بھی ہے، عبداللہ بن جدان بھی ہے. کہنے لگی بیٹا آج سارے چودھری اکٹھے ہو کے آئے تھے اور انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے کہ بلال کی ماں یہ تیرے بیٹے کو ہم نے بہت مار لیا، لیکن یہ سارا دن گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا پھرتا ہے، ہم تنگ آ گئے اس سے، تو اس کو کہیں اور لے کے چلی جا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا، فرمایا اماں جی اللہ کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے. یہ وہ سارے چودھری ہیں جو یہ کہتے تھے کہ بلال تو بیت اللہ کی چوکھٹ پر نہیں چڑھ سکتا کیونکہ یہ کالا ہے، حبشی ہے، غلام ہے، انہوں نے ہمیں کبھی انسان نہیں مانا. اماں جی آج مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کا میری ماں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر وجود رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو ڈھنگ دیا ہے. دنیا ایسی پہلے نہیں تھی، پہلے بس یہ تھا کہ ایک بادشاہ ہے باقی غلام ہے. دنیا میں ایسا نہیں تھا، پہلے بس یہ تھا کہ مرد ہی طاقتور ہے، عورت اس کی غلام ہے. دنیا ایسی نہیں تھی، پہلے بس یہی تھا کہ ایک جو طاقتور ہے وہی بہترین کھائے گا، باقی جانوروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. انسانوں میں غلامی کو چھوڑنے کی جو رسم پیدا کی وہ سب سے پہلے کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کی. ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہی مکہ ہے، بلال تو پہلے بھی غلام تھے، وہی مکہ ہے عمار بن یاسر پہلے بھی غلامی کرتے تھے، اور وہی مکہ ہے بڑے بڑے جرنیل جو تھے وہ پہلے بھی لوگوں پہ ظلم کرتے تھے. پھر اسی مکے میں کیا ایسی بات آ گئی کہ غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ آج سے ہم برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ پھر کیا بات ہو گئی کہ انہی مسجدوں کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے جہاں پر گولے اور کالے کی تمیز کی وجہ سے اندر نہیں جانے دیا جاتا تھا. یہ نظریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. اسلام نے یہ نظریہ دنیا کو دیا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، نظریے کی طاقت ہے. اگر آپ کا ایمان درست ہے، نظریہ درست ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کے آگے نہیں رک سکتی. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی تھی ایران کے بادشاہ کو، اس نے 7 لاکھ فوجی بھیجے. جنگ سلاسل اس کو کہتے ہیں، فوجیوں کو بیڑیاں پہنا کے دیواروں کی دیواریں بنا کے، اور اس کے آگے صرف 17,000 خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین موجود تھے. انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی اس وقت اس کے بادشاہ کو، فرمایا جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو، کسی شراب پینے والے سے آپ پوچھیں گے نا کہ رات کو 2 بجے بھی ملتی ہو تو اس نے کہنا ہے بس چاہے مجھے دریا پار کر کے جانا پڑے، مل جائے تو میں جان پہ کھیل جاؤں گا. فرمایا کہ جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو، اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موت کو عزیز سمجھتے ہیں. تو ہمیں جب اللہ کا حکم سے پتہ ہی ہے کہ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر دنیا کی کسی رنج اور غم کا جو ہے وہ خوف نہیں ہے.
نظریہ جب تک درست ہے، پوری کائنات میں اسلام کیوں وجود میں آیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1450 سال پہلے تشریف لاتے ہیں اور آج دنیا کے ہر رنگ اور نسل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں؟ نظریہ جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے، نظریے میں ملاوٹ نہیں ہے، نظریے میں مصلحت نہیں ہے، وقت اور حالات کے اعتبار سے باتیں نہیں بدلتی، اور جن لوگوں کا نظریہ خراب ہو، وقت اور حالات کو دیکھ کے اپنا نظریہ بدل لیتے ہوں، ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اسلامی واقعات کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہمارا نظریہ درست ہے، اگر آپ کا نظریہ اچھا ہے کہ ہم نے توحید میں ملاوٹ نہیں کرنی ہے، آپ کا نظریہ درست ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ کئی لوگ گھر والوں سے بے ایمانی کرتے ہیں نا، بے ایمانی بندہ ایسے تھوڑی شروع کرتا ہے، جب اس کا نظریہ بگڑتا ہے تو ماں باپ جب پیسے دیتے ہیں پہلی ٹھگی ماں باپ سے مارتا ہے، چاہے وہ 10 روپے کی ہو چاہے 1000 روپے کی ہو، بھائی بہنوں کے معاملات میں خیانت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب نظریہ بگڑ جائے گا تو اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ اسلام نے ان چلتے پھرتے جسموں کے اندر وہ احساس پیدا کیا جس نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے، جس نے سمجھایا کہ دوسرے کا اکرام کس طریقے سے کرنا ہے۔ یمن کے بادشاہ نے صحابہ کرام سے پہلے پوچھا جاتا ہی کہ تمہارا نظریہ کیا ہے عورتوں کے بارے میں؟ فرمایا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیٹی جو ہے اللہ کی رحمت ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا، کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب بھی آ گیا جو اب یہ کہتا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے؟ ابھی ایک قانون پاس ہوا ہمارے ملک میں 10-15 سال پہلے، اس میں کہا گیا کہ بیٹی کو جائیداد میں حصے دار بنا دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اسلام کی بنیاد رکھی اسی دن کہہ دیا کہ بیٹی جو ہے باپ کی وراثت کے اندر حصے دار ہے۔ اگر آپ کا نظریہ اب بھی درست نہیں، آج بڑے بڑے لوگ نظریے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ حالات اگر آپ کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ اپنوں سے بے ایمانی کر لیں، آپ اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیں، تو پھر ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ عمار بن یاسر کو جب مار پڑ رہی تھی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی کھال بچانے کے لیے ان کی پٹائی کرتے تو آج میں اور آپ اس مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، یہ در و دیوار وجود میں نہ آتی۔ انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ طاقت سامنے کیسی کیوں نہ ہو، مسلمان اپنے نظریے سے انحراف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں لوگ۔ اس لیے یاد رکھیں، وہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں طنز نہیں کسی پہ کرنا چاہتا، تو میں ابھی دہلی گیا، میری خالہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے جنازے میں جمعے کا دن تھا، تو جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی تو ان کے امام صاحب زکوٰۃ کے اوپر تقریر کر رہے تھے، زکوٰۃ کے فضائل بتا رہے تھے لوگوں کو۔ جب لاکھوں لوگ، لاکھوں کسان بیٹھے ہوئے ہوں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کہلانے والا بندہ ان مظلوموں کو نظر انداز کر کے کوئی اور بات کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حالات سے کیسے انحراف کیا جا سکتا ہے؟ اسلام نے تمام حالات کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ حالات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں میدان جنگ میں بھی اترے ہیں، حالات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے اترے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسائے پریشان ہو، آپ کا کوئی پڑوسی پریشان ہو، آپ کا کوئی بھائی پریشان ہو، اور آپ کہیں کہ میں اطمینان سے رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں؟ تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک بندے کے ہمسائے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو اور اس کا پڑوسی پریشان ہو، اور وہ پڑوسی کا ساتھ نہ دیکھ کر سمجھے کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو ایسے بندے کا مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اسلام نے یہی تو بات پیدا کی دنیا میں. آج وہ لوگ جو بھی لوگ پوری دنیا میں اگر ممبر پر بیٹھے ہیں اور وہ حالات کے مطابق اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کر رہے, حالات کے مطابق لوگوں کو بات نہیں بتا رہے, تو اس کا مطلب وہ بے ایمانی کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ کہے کہ مجھے تیز بخار چڑھاؤ, ڈاکٹر کہے کہ نہیں تمہیں بخار نہیں ہے, ہم تو پیٹ درد کی تمہیں دوائی دیں گے. یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جب یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو پھر دین کے اندر رہنمائی جو ہے وہ غلط طریقے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسلام نے دین مسجدوں کے لیے تو نہیں دیا, مسجدوں سے تو اسلام نے انسانوں کی رہنمائی کی بات کی ہے. بیت اللہ کے دروازے اس لیے کھلوائے, محمد رسول اللہ تو جاتے ہی تھے بیت اللہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کے اپنی جگہ رکھا, لیکن جس دن کہا کہ بلال بھی آئے گا, جس دن کہا اسامہ آئے گا, جس دن کہا کہ تمام غربا آئیں گے, اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اڑ گئے کہ نہیں ہم ایسے دین کو نہیں مانتے جس میں سارے برابر ہوں, تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ نہیں, ہم کسی کی یہاں بدماشی نہیں چلنے دیں گے. اسلام نے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ عطا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ انسانوں کے لیے تھا. آپ کو پتا ہے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اعلان نبوت تک مکے کے اطراف میں اور مکہ مکرمہ میں جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں, کفار مکہ رہتے ہیں, آنکھیں بند کر کے قسم کھاتے ہیں اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نوجوان ہم نے نہیں دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امین اور صادق کوئی نہیں ہے. اور تو پھر یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں برپا کیا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے تڑپتے ہوئے انسانوں کے لیے, دنیا کے تمام مظلوم لوگوں کے لیے کیا. اور یہ سبق دیا ہے لوگوں کو کہ جو لوگ اپنا ایمان بیچ دیں کہ حکومت کے مطابق چلیں گے تو ان کو دنیا یاد نہیں رکھتی ہے. دنیا نے کسے یاد رکھا ہے؟ آپ ذرا کسی کو پوچھیں کہ ابو جہل کا باپ کون تھا, کتابوں میں ڈھونڈنے جائیں نہیں ملے گا آپ کو جلدی. آپ پوچھیں اس کی اولاد کیا کرتی تھی, جلدی نہیں ملے گا آپ کو. سر کھپائی کرتے رہیں آپ. لوگوں کو یہ پوچھو کہ سیدنا بلال کس کے بیٹے تھے, لوگ بتائیں گے. یہ پوچھو بلال کہاں رہے, کیا پہنتے تھے, بلال کیا کھاتے تھے, بلال نے کتنے سال اذان دی, بلال چلتے کیسے تھے, بلال کی داڑھی کیسی تھی, بلال کا انتقال کہاں پہ ہوا, بلال کہاں ہجرت کر کے چلے گئے. اور جبکہ بلال ایک غلام ہیں, حبشی ہیں, کالے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نظریے کو اپنایا, آج بلال آسمان کی بلندیوں کے اوپر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک دن لوگوں نے دیکھا نیا کرتا پہنا ہے, نیا آبا پہنا ہوا ہے, اور داڑھی بھی چمک رہی ہے, تیل ویل لگایا ہوا ہے, بڑے خوش ہیں. کئی لوگوں نے پوچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بری دنیا سے مسلمان جاتے تھے ان سے دمشق میں ملنے, کہ حضرت آج بڑے آپ خوش لگ رہے ہیں. فرمایا آج میں نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. پوچھنے والے کو سمجھ نہیں آئی بات. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو مدینہ منورہ میں. فرمایا نہیں, آج میری موت کا وقت ہے نا, انتقال ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اور اسی دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, جس دن تیار ہوئے تھے. تو آج دنیا ان کو کیوں یاد کرتی؟ کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنا مسلمانوں. درس دیا ہمیں کہ رسول اللہ کے وفادار رہنا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی بددیانت مولوی, اگر کوئی سرکاری مولوی آج کھڑا ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کسانوں کا ساتھ نہیں دیتا, ان غریبوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, حق اور سچ کی آواز نہیں اٹھاتا, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے. اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم بغیر مذہب و ملت پوری دنیا میں ہر اس انسان کے ساتھ ہیں جو حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتا ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں. اپنی ہمت کے مطابق جا سکتے ہیں جائیں, دعا کر سکتے ہیں دعا کریں, سوشل میڈیا پہ ساتھ دے سکتے ہیں اس کے اوپر دیں. اپنی ہمت کے مطابق ایمان کے 3 درجے بتائے گئے. پہلا دل میں برا مانو, دوسرا زبان سے کہو کہ ہاں یہ برائی ہے, تیسرا فرمایا ہاتھ سے اس برائی کو روکا جائے. تو ایسا تو ممکن نہیں کہ تینوں درجوں میں سے کوئی ایک درجہ بھی باقی
نہ رہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان کے اوپر باقی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ اور صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.